تمام پریس کلب کے ساتھیوں کو میں آج کی پریس کانفرنس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ویٹ کیا، لیکن وہ کچھ ذاتی مجبوریوں کے تحت تھوڑی سی پریس کانفرنس لیٹ ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ کے سامنے جو آج کل وہ سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں معاہدہ کلہ چور، معاہدہ کلہ چور، معاہدہ کلہ چور، اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے جو کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں اکرم انصاری صاحب، جو سینئر صحافی بھی ہیں، اس کمیٹی کے سینئر ممبر بھی ہیں، ہم 3 لوگ متفقہ طور پر نامزد ہوئے، جن میں ایک نام ایوب بٹ صاحب کا تھا، تو وہ حلف وغیرہ بھی آپ نے لائیو بھی دیکھا، ریٹن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں اکرم انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس معاملات کو آگے بڑھائیں۔ جناب اکرم انصاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا۔ آج کی اہم پریس کانفرنس کے لیے میں آپ کو کلہ چور معاہدے کے متعلق بتاتا ہوں۔ آئیں گے یاد تجھے ہم بے انتہا، آئیں گے یاد تجھے ہم بے انتہا، تیرے اپنے فیصلے تجھے بہت رلائیں گے۔ بڑا شوق ہے تجھے باتیں کرنے کا، بڑا شوق ہے تجھے باتیں کرنے کا، آ بیٹھ بتا کس موڑ پہ وفا تو نے کی۔ 3 جنوری 2021 بروز اتوار کی شام جناب چودھری افغان فاروق آف کلہ چور کی رہائش گاہ پر جلال پور جٹاں کے تمام صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے مشترکہ پریس کلب کے لیے تمام صحافیوں کے 3 دڑوں کی طرف سے 3 نمائندہ صحافیوں نے شرکت کی۔ ان میں جناب خالد محمود بٹی صاحب، جناب راشد محمود غوری صاحب، جناب محمد ایوب بٹ صاحب، جناب محمد رمضان دانش صاحب، جناب پرنس شاہد بھٹا صاحب، جناب ڈاکٹر ارشاد مرزا صاحب، جناب ملک ناصر محمود، جناب محمد شاہد ڈار اور محمد اکرم انصاری شامل تھے۔ اس موقع پر چودھری فاروق افغان نے صحافیوں کو، تمام دڑوں کو اپنی رہائش گاہ پر ویلکم کہا۔ انہوں نے سابقہ ممبر قومی اسمبلی چودھری وضاحت حسین کی خواہش پر تمام صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے کاوش کی تاکہ علاقہ بھر کے تمام صحافیوں کو یکساں اور منفرد مقام حاصل ہو۔ پریس کلب کی بلڈنگ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا کر شاندار عمارت اور صحافی کالونی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور نشاندہی کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بہترین صحافی کالونی کے لیے جگہ دی جائے گی۔ یہ تمام تر معاملات جناب چودھری فاروق افغان صاحب نے اپنی رہائش گاہ پر ہمیں اس وقت بتائے۔ اس موقع پر تمام صحافیوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم تمام صحافی جلال پور جٹاں کے اور تمام دڑے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر شہر کے مسائل کی نشاندہی کے لیے اور عوام کی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر شہر کی خدمت کریں گے۔ میٹنگ میں شامل
तमाम सहाफ़ियों की मशावरत से 3 रुकनी कमेटी, जिनमें मोहम्मद अकरम अंसारी, मोहम्मद अयूब भट्ट और रमज़ान दानिश साहब शामिल थे, मुतफ़िका तौर पर प्रेस क्लब के इत्तेहाद के लिए तमाम तर अख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंप दिए गए और तय पाया कि सहाफ़ियों के तीनों धड़े 3 कमेटी की तरफ से तमाम मामलात की पासदारी करेंगे और अपने अपने दड़ों में शामिल तमाम सहाफ़ियों को लिस्टें फराहम करेंगे। इस मौका पर जनाब खालिद महमूद भट्टी साहब ने खुशदिली का मुजाहरा करते हुए और खुशदिली से मुआहदा तहरीर किया जो हमारे पास मौजूद है, और अहद किया कि माह जनवरी 2021 तक तमाम मामलात को खुश असलूबी से तय करके शहर के तमाम सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पर मुतहद करके प्रेस क्लब के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। इस मौका पर सहाफ़ियों ने चौधरी फारूक अफगन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तमाम सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए भरपूर कोशिश की। इस कावश पर इनको खराज तहसीन पेश किया गया और दुआया कलमात के साथ सहाफ़ियों का ये कट अख्ताम पजीर हुआ। बाद 4 जनवरी बरोज़ पीर मोहम्मद अयूब भट्ट के दफ्तर में 3 रुकनी कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ, जिसमें बाहमी मशावरत से तय पाया कि आइंदा मशावरती इजलास बराए मुश्तरका प्रेस क्लब मोहम्मद अकरम अंसारी के दफ्तर में 5 जनवरी को होगा, जिसमें दीगर मामलात और दड़ों की तरफ से जारी करदा लिस्टों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 5 जनवरी 2021 बरोज़ मंगल मकामी सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए 3 रुकनी कमेटी के अरकान मोहम्मद अयूब भट्ट, मोहम्मद अकरम अंसारी, रमज़ान दानिश का बाहमी इजलास हुआ, जिसमें प्रेस क्लब को शहर का एक मसाली अदारा बनाने और बाहमी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर किया गया और अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाने और दयानतदारी से अदा करने का अहद किया गया। 2 दड़ों की तरफ से मलिक नासिर महमूद और शाहिद डार ने अपने अपने ग्रुपों में शामिल सहाफ़ियों की लिस्टें फराहम की, जबकि खालिद महमूद भट्टी की तरफ से इनके साथियों की लिस्ट फराहम ना की गई। मोहम्मद अयूब भट्ट ने आइंदा इजलास में लिस्ट फराहम करने का वादा किया। बाद 7 जनवरी बरोज़ जुमेरात शाम 6 बजे मकामी सहाफ़ियों को प्रेस क्लब के प्लेटफार्म इकट्ठा करने के लिए मशावरती इजलास हुआ, जिसमें तय पाया कि तमाम जिला बुजट्टा के तमाम सहाफ़ी जिला बुजट्टा प्रेस क्लब की मेंबरशिप के लिए 10 जनवरी तक अपनी दरखास्तें जमा करवा दें और हतमी लिस्ट की वसूली के बाद दीगर मामलात आइंदा इजलास में बराए मशावरत तय कर लिए जाएंगे। सहाफ़ियों की हतमी लिस्ट शाहिद डार और मलिक नासिर की तरफ से हमें बर वक्त मसूल हो चुकी थी, लेकिन तीसरे धड़े की तरफ से हमें कोई लिस्ट मसूल ना हुई। इसके लिए हमने 10 जनवरी बरोज़ इतवार शाम 6 बजे तक जनाब अयूब भट्ट को फ़ोन किया। उन्होंने 10 मिनट का टाइम लिया, बाद में 10 मिनट बाद नहीं आए। इसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन किया। उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात बताकर अगले दिन का प्रोग्राम तय पाया कि 12 जनवरी को अयूब भट्ट की तरफ से खालिद भट्टी ग्रुप की लिस्टें फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद
ہمیں نہ تو وہ لسٹیں موصول ہوئیں اور نہ ہی ایوب بٹ صاحب ذات خود تشریف لائے. اس کے باوجود ہم نے تقریباً 22 جنوری تک ان کا انتظار کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہماری ذمہ داری تھی 2 رکنی کمیٹی کی کہ ہم اس کو الیکشن کو یا پریس کلب کے 2 دڑوں کو ایک کر کے ان کے الیکشن کروائیں، جس کے لیے آج پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. ہماری کوشش ہے کہ کم از کم یہ 2 دڑے ایک ہو کر جلال پور جٹاں کی تعمیر و ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، غریبوں کی مؤثر آواز بن کر اپنا کام کریں. انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شکریہ. اگر سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. جی وہ دکھاتے ہیں آپ کو، دکھاتے ہیں آپ کو. جی کو سوال کرنا تو اکرم صاحب، یہ جو حلف نامے میں تیسرا فریق تھا، اس کے ہمیں جو معلوم پڑا ہے 2 رکنی کمیٹی کے ساتھ، اس کے کچھ مزید ممبران نے بھی ملاقات کی صاحب کے اتحاد کے لیے. وہ اس کمیٹی کو تسلیم کرتے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے جو خواہشمند تھے ان کی بات تو کسی نے ماننی نہیں تھی، ادھر بھی نہیں تھی ماننی، وہ تو اپنے طور پر تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں تھے. یہ حلف نامہ ہے جناب، جس پر ایوب بٹ، رمضان دانش اور میرے سگنیچر ہیں، 9 رکنی اور 9 رکنی جو ہیں 3 دڑوں کے 9 رکنی صحافی ہیں، ان کے بھی سگنیچر ہیں. اس کے علاوہ وہ آگے جو کارروائی ہوئی ہے 5 جنوری کو بعض مساجد، وہ بھی دکھا دیں جن پر ان کے سگنیچر ہیں. اچھا اکرم صاحب، ان کا کوئی جواب انہوں نے جمع کرایا آپ کو کہ اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ کسی قسم کا جواب نہیں ملا جی. یہ میرا خیال ہے وہی ہے کہ جو آپ کی میٹنگز ہوتی رہیں تو یہ جی سگنیچر وغیرہ ہوتے رہے، اس کی کاروائی ہے، ڈے بائی ڈے کاروائی. اکرم صاحب، یہ 9 بندے ہم شامل ہوئے تھے، جن میں سے آپ 3 نے حلف دیا تھا، تو جو پیچھے 2 ممبر ان کے مزید خالد بٹی صاحب اور راشد گوری صاحب سے، ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے دیکھیں جب آپ لوگوں نے ہمیں اختیارات دے دیے 3 دڑوں کے 3 نمائندوں نے ہمیں اختیار دیا 3 صحافیوں کو. یہ آپ موجود ہے، جس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ تمام معاملات طے کریں گے، اور 9 افراد نے یہ کہا تھا اس وقت ہم اس کی پاسداری کریں گے. اس کے لیے میں وہ بات تو نہیں کرنا چاہتا جو وہ حلف کی بات ہے، قرآن پر حلف لیا جائے، لیکن بعد وہ حلف بھی لیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور میرے تمام ساتھی جنہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا، ہم مکمل طور پر اس حلف پر آخری دم تک قائم رہے اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. یہ دیکھیں نا جی، اگر شاید ڈار صاحب ہمیں لسٹ فراہم کر سکتے ہیں، اگر ملک ناصر صاحب لسٹ بر وقت فراہم کر سکتے ہیں، تو یقیناً یہ ان کی ذمہ داری تھی خالد محمود بٹی صاحب کی، وہ لسٹ فراہم کرتے، یا ان کا نمائندہ محمد ایوب بٹ ہمیں لسٹ فراہم کرتا، جنہوں نے 12 جنوری تک وعدہ کرتا رہا. یہ کبھی نہیں ہوا، کتنے اجلاس ہوئے ہیں، یہ ایوب بٹ نے کبھی نہیں کہا کہ میں لسٹ نہیں لے کر آؤں گا یا وہ لسٹ فراہم نہیں کر رہے. انہوں نے آخری دم تک 12 جنوری تک وعدہ کیا کہ لسٹیں میں لے کر آؤں گا، لیکن بدقسمتی سے کیوں
لسٹیں وہ فراہم نہیں کی گئیں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ صاحب یہ جو ٹائم لیتے رہے ہیں وہ آپ کے پاس تو کارڈ ہے اس کا؟ جی بالکل۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے، پہلے جو ڈیٹ لی گئی کہ انہوں نے کہا کہ فلاں دن کو آپ لسٹ آپ کو پہنچائیں گے، وہ بھی نہیں پہنچائی، اتنی ڈیٹیں لی ہیں۔ دیکھیں یہ جو کارڈ پہ رجسٹر ہے ان پر ایوب بٹ صاحب کے سگنیچر ہیں، اپنی طرف سے ہم ایک بھی بات نہیں کر رہے، وہ باقاعدہ ہمارے اجلاس 3 رکنی کمیٹی کے ہوتے رہے ہیں جس میں ان کا سگنیچر موجود ہیں۔ ہماری تو خواہش تھی کہ تمام دڑے ایک ہو کر شہر کی فلاح بہبود کے لیے غریب عوام کی آواز بن کر ابھریں، لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں کیوں کس کے کہنے پر کیا ہوا، وہ ہمیں آخری دم تک لسٹیں بھی فراہم نہیں کی گئیں اور اس کا ہمیں عذر بھی پیش نہیں کیا گیا۔ تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنا عذر پیش کر دیتے کہ یا فلاں اس کی وجہ سے ہم وہ لسٹیں فراہم نہیں کر رہے۔ ہمیں تو 12 جنوری تک کا وعدہ کیا گیا، لیکن ہم نے 22 جنوری تک انتظار کیا، اس لیے کہ آپ لوگوں کا اعتماد ہمیں حاصل تھا، تو ہم نے جو حلف دیا ہے اس کی مکمل پاسداری کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کی پاسداری کریں گے۔ اکرم صاحب، یہ جو آپ کا معاہدہ کلا چور یا چودھری فروق افغان صاحب کی رہائی پر جو تینوں دڑوں کا اجلاس ہوا تھا، اس میں جو ہمیں اطلاعات ملی، ایک صاحب وہ تھے جو بضد تھے کہ قرآن پر حلف لیا جائے، جس پر چودھری فروق افغان صاحب نے کہا کہ میرے گھر میں قرآن بھی نہیں آئے گا۔ ہاں جی، وہ تو جی وہ اس طرح وہ جناب جی وہ اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری فاروق افغان صاحب نے ہمارے لیے بھی ایک پیغام چھوڑا ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ وہ یہ کہ وہ تیسرے دڑے کی طرف سے جو آج ہم میں شامل نہیں ہو رہے یا آپ لوگوں میں شامل نہیں ہو رہے، ان میں سے ایک فرد نے کہا تھا چونکہ پریس کلب کو ایک کرنا ہے، اس لیے قرآن پاک پر حلف ہونا چاہیے۔ ان کا نام کیا ہے؟ یا وہ یہ دیکھ لیں آپ کہ نام تو وہ 9 افراد تھے، وہ 3 افراد وہ تھے، 3 یہ تھے، 3 وہ تھے، وہ تو نہیں، آپ تو وہاں تھے نا اس وقت۔ جی میں ضرور تھا۔ جب ایک انسان حلف سے بھاگتا ہے تو اس کا نام بتانے میں آپ کو نہیں حلف یہ بات نہیں کہ حلف سے ایک آدمی نہیں بھاگا، اگر ایک آدمی کی بات ہوتی تو کوئی اور تھی، تو وہ میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ وہ چودھری فاروق افغان صاحب کی بات جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے مسئلہ رہا ہے۔ تو وہ قرآن پاک پر حلف کی بات ہوئی تو ایک معزز رکن نے کہا کہ قرآن پاک پر حلف ہونا چاہیے تاکہ ہم اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں۔ میں بتاتا ہوں ایک منٹ، میں یہ بتاتا ہوں یار میں بتاتا ہوں کہ پہلے پوچھا گیا ان سے کہ میں بتاتا ہوں جناب، وہ میں نام آپ کو بتاتا ہوں، ویسے بھی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہا تھا جی قرآن پاک پر حلف ہونا چاہیے تاکہ ہم 9 آدمی اس پر قائم و دائم رہیں۔ تو چودھری فاروق افغان صاحب نے بہت پیاری بات کی، مثلا میرے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ادھر میرے گھر پہ میری رہائش گاہ پہ کوئی فیصلہ جو قرآن پاک پر نہیں ہونا چاہیے، کہ میرے والد محترم نے کہا تھا کہ بھئی اس رہائش گاہ پر یا اس بیٹھک پر یا اس ڈیرے پر ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ جن پر قرآن پر حلف ہو۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، صلح کے لیے اس بیٹھک میں میری رہائش گاہ پر فیصلہ ہو سکتا ہے، ایک قرآن پر حلف نہیں ہونا چاہیے، دوسرا طلاق اگر کسی کی طلاق ہوتی ہو تو اس بیٹھک پر میری رہائش گاہ پر ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. تو وہ حلف کی بات، وہ دڑا جو آج موجود نہیں ہے، ان میں سے ہی 3 آدمی تھے تحریر طور میں موجود ہے، وہ ایوب بٹ صاحب تھے جن میں کہتے. لیکن اس کی وضاحت کر دوں جی کہ یہ حلف جو ہے وہ 9 بندوں کا تھا، کسی کیلے کا نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ لائیو موجود ہو، کسی کے پاس وہ ویڈیو ہو، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں سارے 9 افراد کھڑے ہیں اور چودھری فاروق صاحب وہ حلف لے رہے ہیں. اور جب جس طرح آپ بات سننا چاہتے ہیں نا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ بات اس طرح تھی کہ جب ہم جا کے بیٹھے ہیں نا جی، اور جو وضاحت والا بات وہ ایک اور بھی ہے کہ یہ چودھری فاروق صاحب نے فیصلہ نہیں کیا تھا. یہ ریکارڈ پہ لے آئیں، چودھری فاروق صاحب نے صرف اور صرف صحافیوں کو اکٹھا کیا. وہ جب اکٹھے بٹھا کر باہر چلے گئے، تو یہ جو تجویز تھی ایک بندے کی، یہ بھی اپنا وہ ایوب بٹ صاحب اور خالد بھٹی صاحب کی اور راشد غوری صاحب کی تھی. اور پھر ان کی یہ وضاحت بھی تھی کہ یہ جو سارے آئے ہیں آپ لوگ اپنے ساتھیوں سے کوئی اعتماد کا ووٹ لے آئے ہیں، ہم تو گھر سے مشورہ کر کے آئے ہیں. یہ ایسے تھا کہ ہم تو مشورہ کر کے آئے ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ خالد بھٹی صاحب نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہی ایوب بٹ صاحب نے فرمایا کہ جناب اندر سے قرآن پاک منگوائیں جی، ایسے کر کے منگوائیں جلدی کریں. تو پھر چودھری صاحب نے چودھری صاحب جب اندر آئے تو پھر ایوب بٹ صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، چودھری صاحب میں نے اس طرح بات ہوئی تھی، چودھری صاحب میں نے 1 منٹ میں فیصلہ کر دیے. تو ہم نے کہا جی بالکل ہی نہیں کی تجویز پہ فیصلہ ہو گیا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بھی اس طرح کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو جو ہم سب لوگ ہیں اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی شو کرتے ہیں، ذمہ دار بھی شو کرتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے. اور باقی جو آپ کے معاملات ہیں اس پہ مزید کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے انتظار کیا آج کی پریس کانفرنس کا، تو آپ کریں جناب سوال. تو اس کی جو تھوڑی بہت وضاحت تھی وہ میں نے اس لیے کر دی ہے کہ وہ دوست مطمئن نہیں ہو رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ہم آج بھی ان کا انتظار کرتے ہیں. ہاں وہ جو ایک سوال کیا تھا ضمانت وسم صاحب نے کہ اس دھڑ سے کوئی آدمی آپ کو ملا ہے، یہ وہ، یار بات سنو، ہم سب بھائی ہیں، اسی شہر کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں. تو افتخار چودھری صاحب کا ہمیں پیغام ملا تھا، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے محترم ہیں، قابل احترام ہیں. وہ قاسم مایوں صاحب نے ان کا پیغام دیا، پھر وہ ملنے کے لیے آئے بھی، اور میں اور اکرم صاحب بھی تھے ادھر، بھٹا صاحب بھی تھے ادھر، اور ان سے باتیں شاتیں ہوئیں. لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. تو ان کی کافی باتیں سننے کے بعد جو ساتھیوں نے مشورہ ان کو دیا وہ بڑا جائز تھا، اس میں کوئی ضد نہیں تھی، کسی قسم کا کسی پہ اعتراض نہیں تھا کہ جناب یہ جو کمیٹی جس نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ادھر تو 2 بندے رہ گئے نا، ایک بندہ تو ان کے پاس ہے، تو ٹھیک ہے آپ ان کی جگہ پہ آپ شامل ہو جائیں. پھر یہ بھی تجویز دے دی کہ آپ نے 3 اناؤنس کیا ہوا الیکشن کمیشن، ان میں یہ 2 بندوں بھی شامل کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو لسٹیں ہمارے پاس فائنل ہو جائیں گی وہ لسٹ ہم آپ کو دے دیں گے، وہ 5 آدمیوں کو پاس چلی جائے گی، جو ان میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ اس طرح کا الیکشن ہو جائے گا. لیکن چونکہ ان کے پاس شاید ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ یہ بات طے کر کے جاتے، تو بات تو ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات ایسی غلط بات کوئی نہیں کی، انہوں نے بھی یہی اظہار کیا کہ ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، ہم نے بھی یہی اظہار کیا. تو لیکن وہ تھا طریقہ کار پہ تھوڑا سا اختلاف جو وہ نہیں طے ہو سکا. تو اب میرے خیال میں اکرم انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مزید جو آگے ہماری الیکشن کی. رمضان دانش صاحب آپ سے ایک سوال ہے، یہ آپ نے جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، میں چاہوں گا کہ دونوں دڑوں کے جو معزز ادھر لیڈران صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی اس کے متعلق کوئی رائے ہو جائے کہ آیا وہ آپ کے فیصلے پر متفق ہیں؟ ہاں جی ضرور تیار ہیں جی یا اپنا گروپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب جی ملک صاحب سے شروع کر لیں.
ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੂਮਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਲਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਪੜੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਅਫਗਨ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਣਤੇ ਰਸੂਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਲਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ जी प्रिंस शाह पुट्टा साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने आने वाले तमाम साथियों का बिलखुसूस हमारे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, रमज़ान दानी साहब, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज का चूँकि इंतहाई अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जितनी भरपूर हमारे साथियों ने शिरकत की, मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। बात हो रही थी कुलाच और मुआहदा की, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि हमने बीइंग मुस्लिम सिर्फ मेरा ख्याल है नाम सुना हुआ हलफ का, हम अल्लाह के खौफ से शायद नहीं डरते। इंतहाई माजरत के साथ मैं पैगाम पहुँचा रहा हूँ उनकी तरफ कि जो इस हलफनामा को बिल्कुल मामूली समझते हुए वो हलफ देने के बावजूद जो है वो भाग गए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों को माफ़ करे और उनको राह रास्त पर लाए। बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, रमज़ान दानी साहब हमारे बड़े भाई भी हैं। जिस तरह मलक साहब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे इलाका के लिए मैं एक खुशखबरी देता हूँ कि मलक साहब और हम आज से इंशाअल्लाह 2 धड़े नहीं बल्कि 1 धड़ा होके चलेंगे। तो उसके चूँकि हमारे पास इलेक्शन ये प्रोसेस चल रहा था, उसमें जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि जो इनका फ़ैसला होगा, जो वो हमें इलेक्शन की डेट देंगे, हम इंशाअल्लाह जिस तरह ये महीना गालबन हो चुका है इस प्रोसेस को चलते हुए हलफ के बाद, जिस तरह पहले हम हलफ पे कायम थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी हलफ पे कायम रहेंगे और जो फ़ैसला ये करेंगे कमेटी वो हमें इंशाअल्लाह मंजूर होगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ और डॉक्टर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये भी कोई बात करना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मादा कुलाचौर में हुआ था वो जनाब जट्टा की तरीक में सबसे अच्छा मादा था कि सारे साफ़ी एक हो जाएं। बदकिस्मती से वो मादा मुकम्मल नहीं हुआ। हम तस्लीम करते हैं ये दोनों ओहदेदारान को जो हमने इनको इलेक्शन कमीशन बनाया है। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो भी फैसले करने हैं वो प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए करने हैं। देखो वो हम उस दिन तमाम दड़े इकट्ठे हुए थे कुलाचौर में, अगर सारे मुतफिक हो जाते तो आज एक प्रेस क्लब हो जाता। उसके बावजूद भी जो भाग गए हैं उनकी अपनी मर्जी है, उसके बावजूद भी हम तो मलक नासिर इकट्ठे हो गए। जो भी हमारे साथ शामिल होगा हम उसको इंशाल्लाह साथ लेकर चलेंगे। हमारा आज भी मिशन यही है कि जनाब जट्टा प्रेस क्लब एक हो जाए।
کچھ بولتے ہیں ڈاکٹر ارشاد مرزا کا گروپ ہے, کچھ بولتے ہیں ملک ناصر کا گروپ ہے, کچھ کسی کا بولتے ہیں. ہمارا کوئی گروپ دھڑا نہیں ہے. جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا وہ ہمارا ساتھی ہوگا. تو اسی بات سے میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. میں ایک اور یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ میں انتہائی مشکور ہوں ہمارے جو ہمارے بزرگ بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, جن کے رہائش گاہ پر یہ معاہدہ طے پایا, چودھری فاروق افغان وڑائی صاحب آف کلا چور. ان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے دل سے کاوش کی کہ وہ ہمیں تمام ساتھیوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ان کے گھر میں معاملات طے پائے, اگر کوئی اس میں سے بھاگا ہے, ایوب بٹ صاحب ہیں, واقعی ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, ہم نہیں بالکل بھی نہیں چھپائیں گے کہ یہ کون بھاگا کون نہیں بھاگا. جو 9 بندوں میں ایگریمنٹ ہوا تھا, تو میں اکرم انصاری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا, رمضان دانے صاحب کو بھی اور اکرم انصاری صاحب کو بھی, چونکہ ہمارے پاس فی الواقع معاہدہ ہے, وہ موجود ہے, ہماری فیس بک IDs پہ بھی ہے, ہم نے اپنے چینلز پہ بھی چلایا, اخبارات میں بھی چلایا. لیکن میں چاہوں گا کہ آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پڑھ کر دوبارہ سنا دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کے اوپر کس کس کے سگنیچر تھے. وہ کائنڈلی اگر ایک دفعہ پھر بتا دیں گے, ایک اس میں دوبارہ جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو, ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے, لکھا ہوا اس پہ کیا تھا. وہ میں گزارش کروں گا اکرم انصاری صاحب سے, رمضان دانی صاحب سے کہہ دوں گا کہ گزارش کروں گا کہ وہ پڑھ کے سنا دیں. یہ طارق سلیم صاحب کی شفقت ہے جی مجھ پہ, وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور میں ہوں بھی. تو جو مزاج کی بات ہے وہ ہر انسان کی مزاج کی بات ہوتی ہے. کو میں پھر اسی حوالے سے 1-2 منٹ آپ کا ضائع کرتا ہوں کہ جب مجھے انہوں نے پہلے اپنے گروپ کا الیکشن کمیشنر بنایا تھا نا, تو وہ میر اکرام صاحب نے بنایا تھا. وہ مرزا ظہور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, وہ بھی تھے. تو اسی طرح سلسلہ چلا. تو پھر ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ جو میں بولوں وہ یہ رمضان دانش بھی یہی کہے. تو ہم نے اس وقت بھی دڑوں کو اکٹھا کیا انشاءاللہ تعالی, اور آج بھی اللہ کریم نے, اور آپ سب دوستوں کی محبت سے, اکیلا آدمی یا 2 آدمی کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ سب دوستوں کا اتفاق ہے کہ جو آج یہ پروسیس مکمل ہو رہا ہے. اور سادی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس معاہدے پہ 9 افراد کے سائن ہیں. 10ویں جو سائن ہے وہ چودھری فاروق صاحب کے ہیں, افغان فاروق صاحب کے, ایز اے گواہ. اور ان میں پھر میں نام دہرا دیتا ہوں, محمد ایوب بٹ صاحب, خالد بھٹی صاحب, راشد غوری صاحب, ڈاکٹر ارشاد مرزا صاحب, شاہد ڈار صاحب, شاہد بھٹا صاحب, اکرم انصاری صاحب اور ملک ناصر صاحب کے سائن ہیں, اور میرے سائن ہیں. تو وہ جو اس کو پڑھنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ جو حلف ہوا تھا نا, وہ جنٹل مین حلف تھا, اور 9 افراد نے حلف دیا تھا. آپ وہ ویڈیو ساتھ چلائیں, میری ریکویسٹ ہے, جس کے پاس وہ ہے وہ ساتھ چلائیں, ساتھ یہ بھی چلائیں. وہ 9 افراد کھڑے آپ کو نظر آئیں گے. چودھری فاروق صاحب پڑھ رہے ہیں, میں اکرم صاحب اور ایوب بٹ صاحب قریب کھڑے ہیں, باقی صاحب اپنی نشستوں پہ کھڑے ہیں. تو وہ حلف تو سب کا تھا. آج وہ کو کہتا ہے نا جی ایوب بٹ کو خدا پوچھے گا, ان کے جو گروپ کے دوست کہتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں, سب کا حلف ہے, ہم تو تیار ہیں, لیکن ہم حلف توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر وہ ناصر ملک صاحب نے یہ کہا تھا نا افتخار چودھری صاحب کو کہ 3 آپ ہیں 2 یہ شامل کر لیں, تو یہ ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ ان کا حلف بھی نہ ٹوٹے, ہمارا حلف بھی نہ ٹوٹے اور کام بھی ہو جائے ان کا. لیکن وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھ سکے, پر اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب میں آپ کو جو الیکشن کا شیڈول ہے وہ اکرم صاحب کی اجازت سے جی 25 جنوری بروز سوموار 10 بجے سے 12 بجے تک درخواستیں وصول کی جائیں گی کاشف مارکیٹ میں, یعنی کہ اکرم صاحب کے دفتر میں. 26 جنوری کو اسکروٹنی ہوگی, واپس لینی ہو جس نے درخواست وہ 26 جنوری کو لے گا, اور ہم اس کو 12 بجے پھر فائنل کر دیں گے. 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کسی نے درخواست لینی ہو واپس وہ لے سکتا ہے. اس کے بعد ہم وہ حتمی لسٹ جاری کریں گے. اور 27 جنوری بروز بدھ کو 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک الیکشن ہوگا.
जिन अहदों पर इंतखाब होगा जी काशम मार्केट में ही इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला अकरम साहब के ऑफिस में ही। और जिन अहदों पर इलेक्शन होना है वो चेयरमैन प्रेस क्लब, सदर प्रेस क्लब, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तलात व नशरियात, फिनांस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तकरीबात, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी टूर, चेयरमैन मजलिस आमला और 4 मेंबरान मजलिस आमला के होंगे। तो जो इनकी फ़ीसें हैं वो आपको करम साहब बताते हैं जो आपने जमा करवानी है। जी ठीक है। लो जी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बहुत शुक्रिया सारे साथियों ने। नहीं, एक मिनट। बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिलखसूस चौधरी फ़ारूक अफगन साहब का, जिन्होंने अपनी भरपूर मेहनत कावश से जनाब जट्टा के तमाम सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए कोशिश की और आज पाया तकमील तक पहुंच गया। शुक्रिया जनाब।